اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جس کی مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ دین کے لیے مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، یعنی آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے مجاہدے برداشت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اور اپنی آرام کو تج دیتے ہیں اور اپنے گھر اور اپنے مال اور اپنے بیوی بچوں کی جو ہے کا وقت لے کے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا صاف صاف کھلا ہوا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اب کون سے راستے آسان فرماتے ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر جنت کے بھی راستے آسان فرمائیں گے اور دنیا کے اعتبار سے بھی راستے آسان فرما دیں گے، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ دنیا ہی کے تو پھیر میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ روزی، رزق، اور رزق میں تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، شادی، سواری۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن 5 چیزوں ہی کے لیے انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا رہتا ہے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہے۔ کوئی شخص جب انتقال کر دیتا ہے، انتقال کسی شخص کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، تو اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں، تو ان کی رونے اور گڑگڑانے کی آواز سن کے ملک الموت کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ خدا کی قسم، جتنا بھی رزق اس کے بندے کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں بچا تھا جو اس نے کھا نہ لیا ہو۔ جتنی سانسیں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں اس میں سے ایک سانس بھی نہیں بچی جو اس نے لے نہ لی ہو۔ اب چونکہ اس کا رزق اور اس کی سانسیں اور اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اس لیے اب میں اس کی روح کو لے جا رہا ہوں، پھر تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ اور میں آؤں گا، میں پھر آؤں گا اور بار بار آؤں گا، جب تک اس گھر کے اندر ایک بھی ذی روح آدمی یعنی ایک بھی جاندار موجود ہے، میں آتا رہوں گا۔ تو اس ملک الموت کی آواز جو ہے وہ انسان اور جنات کے علاوہ سبھی سن سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ہم لوگوں پہ بند کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سب کو بتا دی۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے روزی تو مقدر کے اعتبار سے رکھی ہے اور دین کو مجاہدے کے اعتبار سے رکھا ہے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا آئے گا جتنا کہ ہم مجاہدہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ دین کے لیے ہمیں مجاہدہ برداشت کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کے لیے جتنا ہم لوگ مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، کاش کہ اس کا 10% بھی اگر ہم دین کے لیے مجاہدہ برداشت کر لیں تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت تو دوست سنور جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا احکامات دیے اور ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی اگر اللہ کی نظر میں ذرہ برابر بھی حقیقت ہوتی، اہمیت ہوتی، تو اللہ تعالی غیروں کو تو دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں،
کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان لوگوں پہ پھیلا دیا، کہا کہ تم لوگ اسی میں مست رہو۔ جو لوگ دنیا میں مست رہنا چاہتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ دنیا پھیلا دیتے ہیں، اور جو دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتے ہیں اتنی کہ جتنی ان کو ضرورت ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر عطا فرما دیتے ہیں، تاکہ اکٹھا ڈھیر ساری روزی پا کے میرا بندہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ اللہ اکبر! ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں کتنا چاہتا ہے کہ ہمیں بگڑنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر بار آزما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بات کو سمجھیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے۔ کسی بھی وقت اچانک بلاوا آ جائے اور ہمیں جانا پڑ سکتا ہے، وہاں پہ کوئی کسی مال و زر کا کوئی سکہ چلنے والا نہیں، وہاں صرف اور صرف اعمال کا سکہ چلے گا۔ تو دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں موقع دیا ہے، یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگے رہیں۔ صرف محنت ہی نہیں، فکر بھی کریں، دعا بھی کریں، مال بھی لگائیں، جان بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، ہر قسم کا مجاہدہ برداشت کریں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی اور عزت کی روزی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کی جنت عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا اجتباکم، کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ تھوڑی کر رہے ہوں یا زیادہ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس محنت کے لیے چنا ہے۔ اب چنا تو ظاہر سی بات ہے، ڈھیر سارے لوگوں میں سے چند لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ ہم چنندہ لوگ ہیں جو دین کی محنت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے سے ہی لوگ مل کے اگر اس محنت کو باقاعدگی سے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جان مال وقت کی قربانی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالی یقیناً ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں گے، اور پھر دنیا میں بھی چین و سکون مل جائے گا جس کے ہم سب متلاشی ہیں، اور عزت کی روزی بھی مل جائے گی جو ہم سب کی چاہت ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت کا بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما لیا ہے، جو ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سبھی ارادہ کریں اور کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت اور مجاہدے کے لیے اپنے فضل اور اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اللہ کے حکموں پہ کھڑے ہو سکیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو پورا سنا کریں، اگر آدھا ادھورا سنیں گے تو اس سے بات آدھی سمجھ میں آئے گی اور آدھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسکپ نہ کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ آپ سے ہم کئی مرتبہ اپیل کر چکے ہیں، ہم اپنے ان نوجوان بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ کیسے سبسکرائب کیا جاتا ہے، جو نہیں جانتے ان کو بتائیں اور ہمارے بھائیوں کو سمجھائیں۔ ہمارے دعوت والے بھائی سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سبسکرائب کیسے کیا جاتا ہے، تو باقاعدگی سے بھائی کا موبائل لے کے اس میں سبسکرپشن کریں اور بیل کا بٹن دبائیں، تاکہ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں تک یہ دین کی باتیں باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں، اور جو روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ ہمارے بھائی اور بہن اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کے اس کو ویڈیوز کو سنتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔